بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ تمام ارواح مومن مومنات کے لیے اپنے مضمونین کو شامل کرتے ہوئے منتظمین مکتب اہل بیت، منتظمین فرش حاضر کی مدنین کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ۔ سامعین گرامی قدر، اجتماعان بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد، اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین، البتول الطاہرۃ الرشیدہ، المغضوبۃ حقها، المجہولۃ قدرها، الممنوعۃ ارثها، المخفیۃ قبرها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لعنها، صبت على الأيام سرنا لياليا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، خصوصاً اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء۔ أما بعد، قالت فاطمة الزهراء حبب إلي من دنياكم ثلاثة: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله۔ درود بر محمد و آل محمد۔ عظمت جناب سید عالم پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ سامعین گرامی قدر، یہ سلسلہ گفتگو کا آغاز شہادت مخدومہ کونین کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سے پیوستہ روز کیا تھا،
وہ سلسلہ گفتگو اس مقام فضیلت پر آج اپنے تیسرے اور اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ان سے روزہ مجالس اعزا کے لیے مخدوم کونین کے اس پیغام کو موضوع کے حوالے سے منتخب کیا گیا تھا جس پیغام میں شہزادی کونین نے جو 3 چیزیں بیوی کو محبوب ہیں وہ 3 چیزیں اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ بیوی فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ 2 دنوں سے مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز رحمت العالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والی بیٹی کو جو عزیز ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، اس کتاب کی تلاوت کرنا جس کتاب کو عمومی طور پر ہم نے فراموش کر دیا ہے، جبکہ میرا مولا ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ قرآن تمہارا شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے ساتھ چھٹنے کے لیے ہیں، چھوٹ جائیں گے، لیکن قرآن ان ساتھیوں میں سے ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ بیوی فرماتی ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا عزیز ہے، اجمالاً ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا۔ بیوی فرماتی ہے کہ مجھے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا عزیز ہے۔ بیوی فرماتی ہے کہ مجھے انفاق فی سبیل اللہ کرنا عزیز ہے، خدا کی راہ میں چیریٹی کرنا، خیرات کرنا، صدقہ دینا، عطیات دینا، یہ بیوی فرماتی کہ مجھے عزیز ہے۔ اب یہ جو چیریٹی فی سبیل اللہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو تصدق کرنا ہے، یہ جو خیرات کرنا ہے، میرے بچوں آپ سے میری گفتگو ہے کہ ہم یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ راہ خدا میں انفاق فقط مال کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ سوال ہے، کیا زکوٰۃ فقط روپے پیسے کے ذریعے سے نکالی جاتی ہے؟ کیا خدا کی راہ میں انفاق یا چیریٹی کرنا فقط ان کے حصے میں آتا ہے کہ جو پیسہ رکھتے ہیں، جو مال رکھتے ہیں، جو متاع رکھتے ہیں؟ نہیں، رب نے کسی بھی صاحب توفیق کو ایسا نہیں رکھا کہ وہ سعادت کو حاصل نہ کر سکے۔ پرسوں شاید میں نے کچھ جملے عرض کیے تھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جو صاحب توفیق ہے اسے محروم ثواب نہیں رکھا ہے، اور آسان کر دیا میں نے کہ جو صاحب توفیق ہے، بے توفیق کی گفتگو ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ توفیق بھی کسی کو عطا ہوتی ہے۔ ہم جو بچوں کو دعا دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ حقدار ہیں ہماری دعاؤں کے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو دعا دیجیے۔ جب بات عمر کی آتی ہے، ایج کی آتی ہے، تو
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال تمہیں عمر خضر عطا کرے، عمر طویل عطا کرے۔ میں دس بستہ گزارش کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ جب بھی ان بچوں کو دعا دیجئے ان کی زندگی کے حوالے سے، تو کبھی بھی عمر خضر کی دعا نہیں دیجیے گا، عمر طولانی کی دعا نہیں دیجیے گا۔ جب بھی دعا دیجیے تو یہ کہہ کے دیجیے کہ رب ذوالجلال تمہیں عمر توفیق عطا فرمائے۔ توجہات ہے آپ کی، عمر توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آدم آل محمد، زبور آل محمد میں آواز دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل گفتگو آئے گی، لیکن ابھی جملہ میری تقریر میں شامل نہیں تھا، گفتگو میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ سوچ کر کچھ آتے ہیں، پڑھتے وہ ہیں جو پڑھوایا جانا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ادا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اس عزا خانے سے باہر ہیں آپ اپنی ذات کے اندر کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس عزا خانے میں آ گئے، اب ان کے مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں، اور جب منبر پر آ گئے اور ان کا ذکر زباں پہ آ گیا تو جو وہ چاہیں گے وہی زباں سے ادا ہونے والا ہے۔ یہ ان کی عطا، یہ ان کی رضا ہے۔ تو میرا چوتھا امام صحیفہ سجادیہ میں فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے عمر توفیق عطا فرما۔ جو میرے مولا کی دعا وہی ہماری دعا ہونی چاہیے۔ عمر طویل، عمر جاودانی، عمر خضر نہ مانگیے۔ میرے مولا نے کیا مانگا؟ پالنے والے مجھے عمر توفیق عطا فرما تاکہ یہ زندگی تیرے راستے پہ بسر ہو سکے، اور اگر اس زندگی کو شیطان کے راستے پہ بسر ہونا ہے تو قبض روح کر لے تاکہ تیرے عذاب کا مستحق قرار نہ پاؤ۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ اسے بہتر صلوات عطیہ کیجیے حضرات۔ رضائے محترم، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو انفاق ہے، فقط روپیے پیسے کا نہیں ہوتا۔ ایک ذرا سی مسکراہٹ جو کسی دکھی کے چہرے پر رونق لے آئے، وہ بھی خدا کی راہ میں انفاق کہلایا کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے، آپ تواتر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بزرگ صاحب پڑھتے ہوں گے، میں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر نہیں پڑھتے تو آج اس فرش عقیدت پر یہ وعدہ کر کے جائیے، فرش فضیلت سے، فرش عزائے سید عالم سے یہ عہد کر کے جائیے کہ ناؤ آنورڈز ہم ڈیلی کی بنیاد پر اس تحفے کو ضرور پڑھیں گے جو چھٹے امام نے ہمیں زیارت وارثہ کی صورت میں عطا کیا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط انفاق کے حوالے سے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ We do understand this thing کہ امام نے نماز کی فضیلت کو عصر عاشور جس طرح سے بیان فرمایا وہ میرے مولا ہی کا خاصہ تھا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ پہلا کیا کہا کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ Now my question is کہ میدان کربلا میں کھڑے ہو کر فوج آدھا کے سامنے کون سی زکوٰۃ تھی جو فرزند زہرا نے ادا کی؟ کون سی زکوٰۃ تھی جو نواسہ رسول ادا کر رہے ہیں؟ دینار نکالا، درہم نکالا، کوئی سائل آیا جس کو عطا کیا؟ روایات کو اٹھا کے دیکھیے، مقاتل کو پڑھیے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ میرے مولا نے میدان کربلا میں روپے پیسے کی زکوٰۃ کو ادا کیا۔ لیکن چھٹا امام کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ اس طرح سے پڑھو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اب
زیارت وارثہ نے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ فقط روپے پیسے کی نہیں ہوتی ہے۔ چھٹا امام کہتا ہے کہ تم سب کہو جو اپنے مولا کے چاہنے والے ہو کہ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، تو یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو فرزند رسول نے میدان کربلا میں ادا کی ہے؟ دیکھیے جو ڈیٹیل چیپٹر سے واقف ہے زکوٰۃ کی، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فقط روپے پیسے کی نہیں ہوتی ہے۔ اس جملے کی قدر کیجئے گا، اب میں روانی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، بلکہ زکوٰۃ کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے رحم و کرم کی بدولت جس بھی شخص کو جو وصف عطا کیا ہے، اس وصف کو رب ذوالجلال نے جو اسے عطا کیا ہے، وہ اس وصف کو خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال کرے، یہ اس وصف کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ دیکھیے آسان کروں گفتگو کو بچوں کے لیے، آپ سب نے پیغام کو حاصل کیا۔ کیا ہے پیغام؟ کہ رب نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے جو وصف عطا کیا اس کی ادا تھی، اس وصف کو خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے، بہبودی کے لیے استعمال کیا جائے، یہ اس وصف کی زکوٰۃ ہے۔ میرے سامنے پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، اپلائیڈ کیمسٹری ان کا سبجیکٹ ہے، ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور فقط خود ڈاکٹریٹ نہیں کیا بلکہ بہت سے پی ایچ ڈی اپنے سبجیکٹ میں نکالے۔ کل ہم نیچے گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیے علم کی منزل پر کبھی علم کو تقسیم نہیں کیجیے گا کہ علم دنیاوی ہے یا علم دینی ہے، نہیں، علم علم ہوتا ہے۔ علم میں تقسیمات نہیں ہوتی ہیں، علم میں درجات ہوا کرتے ہیں۔ جو دنیاوی علم دین کی طرف راغب کر دے وہ دین کا بھی علم ہے، اور جو دین کا علم پیسے کی کمائی میں مبتلا کر دے وہی دنیا کا علم بن جایا کرتا ہے۔ تو علم میں تقسیمات نہیں ہیں، علم میں درجات ہوا کرتے ہیں۔ جب علم اپنے انتہائی کمتر درجے پہ نظر آتا ہے تو مجھ جیسا شخص نظر آتا ہے، یہی علم جب بلند ہوتا ہے تو خاصان حق نظر آتے ہیں، یہی علم جب اور بلند ہوتا ہے تو کبھی بلال کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی مقداد کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی ابو ذر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جب اور بلند ہوتا ہے درجات نظر آ رہے ہیں، جب اور بلند ہوتا ہے تو سلمان فارسی کی صورت میں نظر آتا ہے، جب اور بلند ہوتا ہے تو باب العلی مرتضیٰ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہی علم جب اور بلند ہوتا ہے تو مدینۃ العلم کی منزل آتی ہے، اور یہی علم جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو جس طرف دیکھیے رب کا جلوہ نظر آتا ہے، علم اس کا نظر آتا ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ جس میں جو وصف ہے، اگر کوئی بہترین لہن رکھتا ہے، بہترین طریقے سے ثناخوانی کر سکتا ہے حضرات محمد و آل محمد کی، رب ذوالجلال نے اسے خوشگلو بنایا ہے، بہترین آواز عطا کی ہے۔ پہلی زکوٰۃ تو اس کی بہترین آواز کی کیا ہے کہ اس آواز کو اس کی مدحت میں استعمال کرے جس نے اسے یہ آواز عطا کی ہے، اور پھر اس آواز کو اس کی مدحت میں، ان کی مدحت میں استعمال کرے کہ جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کیا ہے کہ جو تحفہ رب نے اسے عطا کیا ہے وہ اسی آواز کو لوگوں کی طرف منتقل کرے کہ دیکھو تمہیں اپنے گلے کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اپنی آواز کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ تو جس کے اندر جو وصف ہے اسے استعمال کیجئے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اور بی بی نے بتلایا، دیکھیے شہزادی کون ہے؟ جب بھی سائل گیا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، خود فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے، محاورتاً پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اور جملہ عرض کروں کہ یہ تو وہ در ہے کہ جس در پہ بے در بھی آتا ہے تو ابو ذر بن جایا کرتا ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ لیکن باٹم لائن میسج کیا ہے جو میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خود کو اس منزل پر لے کر آنا ہے کہ جس منزل پر آ کر ہم ان ہستیوں کے فیض کو حاصل کر سکیں، ان کی فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں۔
اعادہ کروں گا جملے کا کہ دیکھیں یہ وہ در ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو یہاں پر آ کر بیٹھ گیا، اگر قطرہ ہوتا ہے تو گوہر بن جاتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن کے نظر آتا ہے، بے زر ہو تو ابو ذر بنتا ہے، سلمان فارسی آتے ہیں تو سلمان محمدی بن جایا کرتے ہیں، حبشہ کی شہزادی آتی ہے، کون؟ بی بی فضہ بھی، آپ لوگ بھی تھے شاید، جو سلام پڑھا جا رہا تھا کہ پہلے دنیا ان کی خادماؤں کے مقام و مرتبے کو تو سمجھ لیں، مقام فضہ کو پہچانے تو مقام سیدہ سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیے حضرات محمد۔ مقام فضہ پہچانیے تو مقام سیدہ عالم کے سامنے آتا ہے۔ پہلے اس در کے غلاموں کو پہچانے، پہلے اس در کی کنیزوں کو پہچانے۔ لیکن کنیز تو ہم کہتے ہیں، ویرز جو تاریخی حقیقت ہے کہ جناب فضہ واز ناٹ اے سلیو گرل، پرنسس تھی، شہزادی تھی۔ لیکن دیکھیے توجہ فرمائیے گا جملے پر، شہزادی تھی، ایک ملک کی شہزادی تھی، محل میں رہا کرتی تھی، خادمائیں تھیں ان کے ساتھ، کنیزیں تھیں ان کے ساتھ، لگژریس لائف تھی، کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ لیکن ملک کے حبش کے چھوٹے سے ملک کی یہ شہزادی جب اپنا ملک چھوڑتی ہے اور ریت اور گارے کے بنے ہوئے چھوٹے سے مکان میں آ کے رہتی ہے تو اسٹیٹس ایلیویشن کس طرح سے ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، اسٹیٹس ایلیویشن کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر حبش میں رہتی تو حبش والے سے شہزادی کہتے، لیکن اس چھوٹے سے مکان میں آ گئی ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار اسے ماں کہہ کے پکار رہے ہیں۔ This is what status elevation۔ اور کیسے ملا؟ توسل، تمسک، کنیکٹیوٹی سے۔ اگر اپنے شہر میں رہتی، محل میں رہتی تو محل والے، شہر والے اسے شہزادی کہہ کے پکارتے، لیکن جب اس گھر میں آ گئی ہیں تو خاتون جنت بہن کہہ کے پکارتے، جب اس گھر میں آ گئی ہیں تو قسیم نار والجنہ میرا مولا امیر کائنات انہیں بہن کہہ کے پکار رہا ہے۔ اب یہ وہ شہزادی ہے جنہیں شہزادے ماں کہہ کے پکارتے، نام بس منزل ہے۔ دیکھیں جناب فضہ نے she has proven کہ کنیزی کے آداب کیا ہیں، خادماؤں کے طور اور طریقے کیا ہیں۔ مجھے میں اسٹیئر چڑھ رہا تھا تو میرے کانوں میں یہ جملہ پہنچا سلام کا، اس نے مجھے تحریر دی کہ میں جناب فضہ کے حوالے سے، اور موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا، کہ ان خادماؤں نے، ان خدمت گزاروں نے، دیکھیں کنیز ہم کہتے ہیں، ابھی میں نے جملہ کیا تھا، کنیز ہم کہتے ہیں، اس گھر والوں نے انہیں کبھی کنیز نہیں سمجھا ہے، ماں کہہ کے پکارا ہے، بہن کہہ کے پکارا ہے۔ اگر کنیز سمجھتے یا کنیز سمجھتی تو سارا کام فضہ سے لیتی، لیکن دنیا نے دیکھا کیا کہ ایک پیکٹ ہوا، بہن فضہ گھر کا ایک دن کام آپ کیجئے گا، ایک دن رسول کی بیٹی سیدہ عالم کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ بی بی ہمیں سوشل لائف بتا رہی ہے، بی بی ہمیں کس طرح کا ایٹماسفیئر، کس طرح کا ایمبینس ہمیں اپنے گھروں میں بنانا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا شی از ٹیچنگ اس کہ تمہارے گھر کس طرح سے ہونے چاہیے۔ خدمت گزار جو ہیلپرز ہیں، اب تو ٹرم چینج ہو گئی ہے، دیکھیں ہمیں دین والوں نے 14 صدیوں پہلے بتلایا کہ ہم نے خدمت گزار کو بہن کہا ہے۔ آج انسانی حقوق کے علم بردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو سرونٹ نہ سمجھنا، انہیں ہیلپر کہہ کے پکارو۔ تم آج ہمیں سمجھا رہے ہو، حضرات محمد و آل محمد نے 14 صدیاں پہلے ہمیں سمجھا دیا، لیکن ہم نے سمجھا نہیں۔ درود ہے حضرات محمد و آل محمد۔ آگے تو بلند ترین سلوات بھیجیے حضرات محمد۔
پیکٹ ہوا تھا کہ ایک دن کام سید عالم کریں گی گھر کا اور ایک دن کام جناب فضہ کریں گی. توجہ فرمائیے گا. اب یہ شہزادی، یہ بی بی فضہ، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جناب فضہ کا مقام تو بعد میں آتا ہے. ہماری مجالس سے، ہمارے ممبروں سے، خصوصاً مصائب کے اندر اس طرح سے ان بیویوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کے نام بغیر اردو زبان کے لیے جاتے ہیں. ہم جس طرح سے اپنے رشتوں کو بھی نہیں پکارتے ہیں، اس طرح سے ممبر سے ان بیویوں کے نام لیے جاتے ہیں. میں تو احتیاط لفظی کا قائل ہوں. میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ جو اس گھر کی خادمہ بھی ہو اس کا بھی نام بغیر بیوی اور شہزادی نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بتلایا کہ گھر کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، گھر والے کیا ہیں. دیکھیے شہزادی فضہ نے جب اس گھر میں آ کے رہنا شروع کیا اور اس گھر اور گھر والوں کے فیوز و برکات کو حاصل کیا تو روایات ہیں، مستند ترین جملے ہیں کہ بی بی فضہ نے 20 برس تک، 20 برس کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 20 years بی بی فضہ نے فقط آیات قرآنیہ میں گفتگو کی. فقط آیات قرآنیہ میں 20 years. جب کوئی بات پوچھتا تو جواب میں قرآن کی آیت کو اس طرح سے بیان کرتی کہ سوال کرنے والے کو سوال کا جواب بھی مل جاتا، قرآن کی آیت کی تلاوت بھی ہو جاتی. 20 years. اگر خود کسی سے کلام کرنا ہوتا، کچھ مدعا بیان کرنا ہوتا تو قرآن کی آیت کو کوٹ کرتی، اگلا سمجھ جاتا کہ یہ کیا گفتگو کرنا چاہتا. یہ کیا ہے؟ اس در کی خدمت کا فیض ہے. کس کی خدمت کی تھی؟ جس نے یہ کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا عزیز ہے. کن کی خدمت کی تھی؟ اس امیر کائنات کی کہ جس کے لیے شواہد النبوہ میں مولانا جامی نے لکھا، میں حوالہ دے رہا ہوں، شواہد النبوہ میں مولانا جامی نے لکھا کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب سواری پہ سوار ہونے کے لیے ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو الحم سے قرآن کو شروع کرتے تھے اور دوسرا پاؤں دوسرے رکاب تک پہنچتے پہنچتے والناس تک پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد. معروف روایت، اب صاحبان علم و فہم ہیں، مدرسے کے بچے موجود ہیں، رضا بھائی موجود ہیں، آپ تمام موضوع سننے والے کسی نہ کسی حیثیت میں اس مدرسے سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی محترم، ہم گفتگو کو اپنے موضوع سے باہر نہیں لے کر جائیں. بی بی فضہ نے، شہزادی فضہ نے جب اس در کے فیض کو حاصل کیا ہے تو 20 برس تک فقط قرآن کے لہجے میں گفتگو کی. معروف روایت ہے، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس روایت کو تحریر کیا. مناقب شہر ابن عاشور کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر مستند ترین کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. لیکن روایت جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہ علامہ باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار سے، کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو القاسم قشیری لکھا. وہ شخص عبداللہ نامی ایک شخص سے روایت کرتا ہے. اچھا، وہاں تو بعد میں اینڈ میں جا کے ڈسکلوز کیا گیا کہ روایت کس کے حوالے سے ہے، لیکن آپ چونکہ آمادہ سماعت ہیں اس لیے میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ روایت شہزادی فضہ کے حوالے سے بہار الانوار میں آج بھی موجود ہے. درود بھیجیں عظمت شہزادی فضہ. ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھ سے عبداللہ نامی ایک شخص نے بیان کیا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، ایک ویران جگہ تھی، رات کا اندھیرا تھا، میں چلتا چلا جا رہا تھا اپنی سواری پہ کہ میں نے دیکھا کہ اس بیاباں میں رات کے اندھیرے میں ایک ضعیفہ خاتون ہے جو بلا خوف اندھیرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. توجہ رکھیں، مجھے تجسس ہوا کہ رات کے اندھیرے میں خاتون ضعیفہ بیاباں ہے، اسے خوف نہیں آتا ہے. تو میں بہت آرام کے ساتھ بیان کروں گا. میں آگے بڑھا
اور میں نے اس ضعیفہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس بیابان میں کیسے آ گئے؟ جیسے ہی میں نے ان سے یہ پوچھا، انہوں نے سورہ مبارک زخرف 43واں سورہ ہے کلام مجید کا، 89 آیت کا نشان ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا، قل سلام فسوف یعلمون، سلام کر تجھے پتہ چل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، درود ہے جی عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں نے جملے تکرارا عرض کیے تھے کہ رات تھی، اندھیرا تھا، بیاباں تھا، ضعیفہ تھی، اور اس رات کے اندھیرے میں بیاباں میں کسی ضعیفہ سے کوئی جوان پوچھے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو اس کا گھبرا جانا یقینی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضعیفہ وہ ہے جو گھبراتی نہیں ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی پوچھنے والے کو قرآن بھی سمجھا رہی ہے، دین بھی سمجھا رہی ہے۔ قل سلام فسوف یعلمون، سلام کیا ہے تجھے پتہ چل جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے بغیر سلام کلام کر لیا ہے، اور یہ میں آپ کے لیے جملہ عرض کر دوں کہ یہ تو روایت ابھی اپنی جگہ پہ باقی ہے، لیکن سلام کی بات آئی تو آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر دوں۔ میرا مولا سید الشہداء نواسہ رسول فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، کہ کسی بھی کلام سے پہلے سلام کیجیے، اگر سلام نہیں ہے تو کلام کی اجازت نہیں ہے، اور دین و شریعت بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سلام آغاز کلام کرے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ اتنی اہمیت ہے سلام کی، اور یہ اہمیت سلام کی حدیث قصہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ مدرسے میں ہے نا، پوچھو حدیث قصہ میں کتنے سلام، میرا موضوع نہیں ہے لیکن نکل آئے تو پوچھ لو، حدیث قصہ میں کتنے سلام ہیں؟ 10 سلام ہیں حدیث قصہ میں، اور ان سلاموں میں اماموں کا سلام بھی ہے، امامت بھی سلام کہہ رہی ہے، رسالت کا سلام بھی موجود ہے، عصمت کبریٰ کا سلام بھی موجود ہے، فرشتے کا سلام بھی موجود ہے، اور جو رب نے آسمان سے بھجوایا وہ سلام بھی موجود ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل قل سلام فسوف یعلمون۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے فوراً سلام کیا۔ ناؤ ٹیک ہوم میسج کیا ہے آج کا ایک اور، کہ کسی بھی کلام کے آغاز سے پہلے سلام کیا۔ کہ میں نے سلام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ راستہ بھٹک کر تو یہاں نہیں آ گئے؟ جیسے ہی میں نے یہ پوچھا انہوں نے سورہ مبارک زمر 39واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی 37ویں آیت کو تلاوت کیا، من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی ہدایت خدا کرے وہ راستے سے بھٹکا نہیں کرتا ہے۔ درود ہے جی عظمت محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیے حضرات۔ طویل روایت ہے، میں آہستہ آہستہ چلوں گا۔ من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی ہدایت خدا کرے وہ راستے سے بھٹکا نہیں کرتا ہے۔ تو سوال کا جواب بھی مل گیا، قرآن کی آیت بھی تلاوت ہو گئی، اور خدا پہ توکل کا اظہار بھی ہو گیا ہے، اور پوچھنے والے کو پتا چل گیا کہ یہ جو خاتون سامنے کھڑی ہے یہ خدا کی ماننے والی بھی ہے، خدا پہ توکل رکھنے والی بھی ہے۔ ہاں میں گمراہ نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا ہدایت کر رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ رات کی تاریکی، بیاباں، ضعیفہ، اور یہ موت میں مبتلا نہیں ہے، یہ گھبرا نہیں رہی ہے، تو مجھے یہ خیال گزرا کہ عین ممکن ہے کہ جنات میں سے ہو، انسان ہوتی تو گھبرا جاتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنات میں سے ہیں۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا کہ آپ انسانوں میں سے ہیں یا قوم جنات میں سے ہیں؟ بس جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا، 7واں سورہ ہے کلام مجید کا، سورہ مبارک آراف، سورہ مبارک آراف کی 31ویں آیت کو انہوں نے تلاوت کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم خود کو سجا سوار کے رکھو۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ اولاد آدم میں سے ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ جناب فضا کا بیان کر رہا تھا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ اولاد آدم میں سے۔ اچھا میرا حوصلہ بڑھا کہ ہاں جنات میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں، کس علاقے سے آپ نے آغاز سفر کیا؟
بس جیسے ہی میں نے سوال کیا، سورہ مبارک حامیم سجدہ 41واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی 44ویں آیت کو اس ضعیفہ نے تلاوت کیا۔ اچھا آپ تو جانتے ہیں نا، لیکن روایت کے اندر یہی الفاظ موجود ہے کہ اس ضعیفہ نے سورہ مبارک حامیم سجدہ کی آیت کو تلاوت کیا، آیت کا نشان 44۔ کیا آیت؟ ینادون من مکان بعید، وہ دور دراز مقام سے پکارے جاتے ہیں۔ عبداللہ کہتا میں سمجھ گیا کہ کسی قریبی علاقے سے نہیں آ رہی ہیں، طویل فاصلہ طے کر کے آ رہی ہیں۔ اچھا مجھے تجسس ہوا کہ اگر طویل فاصلہ طے کر کے آ رہی ہیں تو یہ کیا کہا رہی ہیں؟ میں نے ضعیفہ سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کہاں کا ہے، آپ کس طرف جانا چاہتی ہیں؟ بس جیسے ہی میں نے ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے سورہ مبارک آل عمران، تیسرا سورہ ہے کلام مجید کا، آیت کا نمبر 97، انہوں نے سورہ مبارک آل عمران کی آیت کو تلاوت کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پہ رب ذوالجلال نے حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ دور مقام سے آ رہی ہیں اور حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ درود ہے حضرات محمد وآلہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ حج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دنوں سے سفر میں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دور مقام سے آ رہے ہیں، تو کتنے دنوں سے سفر میں ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے پھر قرآن کی آیت کو تلاوت کیا، اور کتابوں میں کیا لکھا؟ سورہ مبارک قاف، 50واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور اس 50ویں سورے کی 38ویں آیت کو بی بی نے تلاوت کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، رب یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ یہ 6 دن سے سفر میں ہیں۔ درود ہے جی حضرت محمد و آل محمد۔ دیکھیں بی بی کے در کا فیض کیا ہے کہ بی بی کی خدمت کرنے والی شہزادی قرآن کی آیات میں گفتگو کر رہی ہے، تو جس گھر کی خادمہ کا یہ عالم ہو، اس گھر کی مالکن کا کیا عالم ہوگا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں خلق کیا۔ میں سمجھ گیا کہ 6 دن سے سفر میں ہے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، زیادہ راہ نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 6 دنوں سے سفر میں ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے؟ بس جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا، سورہ مبارک انبیاء 21واں سورہ ہے، اس کی 8ویں آیت کو تلاوت کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے ہیں کہ انہیں بھوک نہ لگتی ہو۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ یہ بھوکی بھی ہے، یہ پیاسی بھی ہے۔ بس عبداللہ کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ بھی موجود تھا انہوں نے نکالا، اس بی بی کے سامنے رکھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس ضعیفہ نے کھانا تناول کیا، ہم نے پھر سفر کا آغاز کیا کہ ہم سب دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ عبداللہ سواری پہ تھے، یہ ضعیفہ جن کا نام آپ جانتے ہیں، یہ پیدل چل رہے تھے۔ رات کا وقت عبداللہ چاہتے تھے کہ تیز تیز چلیں۔ عبداللہ نے ان کی طرف دیکھا کہ راستہ طویل ہے، رات اندھیری ہے، بیاباں ہے، تو تھوڑا تیزی سے چلیے۔ جیسے ہی عبداللہ نے یہ کہا، اس بی بی نے سورہ مبارک بقرہ کی آخری آیت کے ایک جز کو تلاوت کیا، 286 آیت کا نشان، آخری آیت کے ایک جز کو تلاوت کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا ہے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ ضعیفہ ہے، یہ چل نہیں سکتی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ now I offer that lady, that old lady، کہ اگر آپ تیز نہیں چل سکتی ہیں تو میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ اور سواری پہ بیٹھ جائیں، ہم ایک سواری پر بیٹھ کر تیزی سفر کو طے کر لیں گے۔ That was quite easy for her to accept the offer۔ توجہ رکھیے گا، ضعیفہ کی رات کا اندھیرا تھا، بیٹھتی سواری پہ اور تیزی سے سفر طے کر لیتے، لیکن سیدہ کی خادمہ نے بتلایا کہ ایک عورت کا حجاب کیا ہوتا ہے۔
درود بھیجیے عظمت سیدہ عالم. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. جب کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو تو وہ آنکھ دیکھا کرتی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ تو یہی فکر ہے جو اس در کی خادمہ کے دل کے اندر موجود ہے. کہا یہ سواری پہ بیٹھ جائیے، نہیں. she just stood there. دیکھا عبداللہ کی طرف اور سورہ مبارک اندر، پھر سورہ مبارک اندر 21واں سورہ، اب آیت نمبر 22 کو تلاوت کیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسادتا، اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو آپس میں فساد ہو جاتا. تو عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ اس سواری پہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہے، اکیلا ہی آگے چلنا چاہتی ہے. اگر دو خدا ہوتے، یعنی ایک نظام چلانے والے دو ہوتے تو فساد ہو جاتا ہے. تو ایک سواری پہ دو بیٹھنا نہیں چاہتے. عبداللہ تھے، نام کے بھی عبداللہ اور شاید دل کے بھی عبداللہ ہوں گے. وہ فوراً سواری سے نیچے اترے. کہا ٹھیک ہے، میں جوان ہوں، میں پیدل چلتا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھیں. کہا یہ ضعیفہ جیسے ہی سواری پر آئی، آتے ساتھ ہی سورہ مبارک زخرف کی آیت کو تلاوت کیا، سبحان الذی سخر لنا. سمجھے؟ اور ہم چل پڑے. کبھی تھوڑا فاصلہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہمیں قافلہ نظر آئے. تو یہ ضعیفہ کہتی کہ یہی میرا قافلہ ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا تھا. عبداللہ کہتے کہ میں نے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا. تو میں نے ان ضعیفہ سے پوچھا کہ اس قافلے میں کوئی آپ کا جاننے والا ہے جس کو آپ جانتے ہیں؟ کہ جب میں نے ان سے یہ کہا تو جواب میں انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 آیات کو تلاوت. روایت مکمل ہو رہی، پھر مجھے نتیجہ دینا ہے. 4 آیات کو تلاوت کیا. سورہ مبارک کے سواد 38واں سورہ 26ویں آیت. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین پہ تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. سورہ مبارک آل عمران آیت کا نشان 144. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول. سورہ مبارک مریم 19واں سورہ 12ویں آیت. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ پوری قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو. سورہ مبارک طہ 20واں سورہ 11 اور 12 آیات کے نشانات. یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تیرا خدا ہوں، اللہ ہوں. بس عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ 4 نام بتانا چاہتی ہے. عبداللہ 4 نام بتانا چاہتے ہیں، داؤد، محمد، یحییٰ، موسیٰ. کہا میں قافلے کے نزدیک پہنچا، میں نے پوچھا کوئی ہے اس قافلے میں داؤد؟ میں نے آواز دی کوئی ہے اس قافلے میں محمد؟ میں نے آواز دی کوئی ہے اس قافلے میں یحییٰ؟ میں نے آواز دی کوئی ہے اس قافلے میں موسیٰ؟ میں نے دیکھا کہ 4 جوان، صحت مند جوان میری سواری میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. میں نے ایک مرتبہ جوانوں کو دیکھا، ایک مرتبہ ضعیفہ کو دیکھا، اور ضعیفہ سے پوچھا کہ ان جوانوں کا آپ سے تعلق کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ان جوانوں کا آپ سے تعلق کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے پوچھا انہوں نے سورہ مبارک کے کہف 18واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی 46ویں آیت کو تلاوت کیا. المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ 4 آنے والے ان کے بیٹے ہیں. اب آپ کو بچوں کا کیا تحفہ ملا؟ بی بی فضہ کا نام آپ کو پتا تھا، لیکن آج آپ کو شہزادی فضہ کے 4 بیٹوں کا نام بھی پتا چل گیا. یہ بی بی کے فرش کا صدقہ ہے. کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سمجھ گئے یہ بیٹے کون؟ داؤد، جناب داؤد جناب فضہ کے بیٹے، جناب محمد جناب فضہ کے بیٹے، جناب یحییٰ جناب فضہ کے بیٹے، جناب موسیٰ جناب فضہ کے بیٹے. کہ بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، اس ضعیفہ نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا. بس 2 آیات باقی اس روایت کی، پھر میں پیغام کی طرف آ جاؤں. جناب اس بی بی نے بھی میں نام ڈسکلوز نہیں کرا، آپ جب سب جانتے ہیں، لیکن روایت نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا. ان بچے ان بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، اور سورہ مبارک قصص 28واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس کی 26ویں آیت کو تلاوت کیا. یا ابا تستاجر
ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے بابا، وہ جناب شعیب کے وقت کا تذکرہ، اے بابا، جب بیٹیوں نے کہا تھا کہ بابا انہیں آپ اجرت پہ رکھ لیں، اس لیے کہ جسے آپ اجرت پہ رکھیں گے اگر قوی بھی ہوگا، امانت دار بھی ہوگا تو آپ کے حق میں فائدہ مند رہے گا. ادھر ماں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ادھر ماں کے الفاظ اور قرآن کی آیات کو سمجھنے والے بیٹوں نے سمجھا کہ ماں چاہتی یہ ہے کہ عبداللہ نے اب تک جو خدمت کی تھی اس کی اجرت انہیں ادا کر دی جائے. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے یہاں پر؟ لیکن ماں تو حافظہ قرآن ہے، ماں تو قرآن کے الفاظ میں گفتگو کرتی ہے، بٹ پیغام کیا ہے کہ جیسے ہی کہا یا ابا استاجر، اے بابا انہیں اجرت پہ رکھ دے، چاروں بیٹوں سے کہا، قرآن کی آیت پڑھ کے کہا. تو فقط ماں قرآن کو نہیں سمجھ رہی ہے، ماں نے بیٹوں کی پرورش بھی اس طرح سے کی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. بس بیٹے سمجھ گئے، جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کے دیا. ماں نے پیسوں کو دیکھا، خدمت کرنے والے عبداللہ کو دیکھا، شاید راضی نہیں تھی کہ اتنا پیسہ کم، تو فوراً بیٹوں کی طرف دیکھا. آخری آیت ہے اس روایت کی جو بہار میں لکھی گئی. بیٹوں کی طرف دیکھا، سورہ مبارک بقرہ کی 261ویں آیت کو تلاوت کیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جسے چاہتا ہے سوا عطا کرتا. ماں نے آیت پڑھی، بیٹوں نے آیت کو سمجھا کہ جو ہم نے دیا تھا ماں اتنے سے راضی نہیں تھی، زیادہ دلوانا چاہتی ہے، اور پیسہ نکالا عبداللہ کے حوالے کیا. عبداللہ نے چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا کہ یہ ضعیفہ کبھی فاصلہ طے کر کے میرے ساتھ آ رہی ہے، لیکن اب تک انہوں نے گفتگو فقط قرآن کے لہجے میں کی ہے. مجھے یہ تو بتلائیے کہ یہ ضعیفہ ہے کون؟ کہ تو نہیں پہچانتا؟ یہ کنیز سیدہ عالم فضا ہے. اس طرح سے خدمت کی ہے اس در کی دروازے کی کہ 20 برس گزر گئے ہیں، سوا قرآن کوئی گفتگو نہیں کر رہی ہے. بس ختم ہو گئی. میں انفاق کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیے اب جناب فضا پہ بات آئی، بیوی کا مقام و مرتبہ definitely we have to understand that. We have to explore that. لیکن اس سے پہلے خادمائیں، اس سے پہلے خدمت گزار، اس سے پہلے اس در پہ بیٹھنے والے، جھکنے والے. آپ سورہ مبارک کے دھر پڑھتے ہیں، سورہ مبارک کے حالات، سورہ مبارک کے انسان 76 سورہ کلام مجید کا 31 آیات. آپ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے کتنی روٹیاں تصدق کی گئی؟ 15 راہ خدا میں on different days 5 + 5 + 5. اور ان 15 روٹیوں کے نتیجے میں قرآن کا ایک پورا سورہ نازل ہوا جس میں 31 آیات. میتھمیٹکس کی بات کریں کہ اگر میتھمیٹکس کے اصولوں پہ جائیں تو ایک روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیات، اور پھر بھی ایک آیت بیلنس میں موجود رہتی ہے. وہ جناب یوسف تھے جو قرآن کی ایک آیت میں تولے گئے، اور اس دروازے کی روٹی ہے. سنیے گا، آپ سنتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹیاں قرآن کی آیات میں تولی جاتی ہیں. Agreed or not؟ مجھے بتائیے، کھل کے بتائیے، انٹریکٹیو بنائیے. Agreed or not؟ یہ مقام سیدہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی جو کی روٹیاں قرآن کی آیات میں تولی جاتی ہیں. یہ فضائل جناب سیدہ کے حوالے سے بہت چھوٹا جملہ ہے، فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر میں ریکال کرواؤں گا بات آسان ہو جائے گی. یہ نہ کہیے کہ سیدہ کے ہاتھوں کی روٹیاں قرآن کی آیات میں تولی جاتی ہیں، لیکن مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ سن چکے ہیں کہ اس گھر میں آلٹرنیٹ کام ہوتا ہے. پہنچ گیا
اس گھر میں آلٹرنیٹ کام ہوتا ہے. ایک دن مخدومہ کونین گھر کے کام کرتی ہے, دوسرے دن بی بی فضہ کرتی ہے. اب اگر پہلے دن روٹی سیدہ عالم نے بنائی تو نیکسٹ ڈے کس نے بنائی؟ بی بی فضہ نے. تھرڈ ڈے کس نے بنائی؟ سیدہ عالم نے. وائس ورسا کر لیجیے, پہلے دن بی بی فضہ نے بنائی تو نیکسٹ ڈے جناب سیدہ نے, تھرڈ ڈے پھر بی بی فضہ نے. تو اس حقیقت کو مانیے کہ ان 15 روٹیوں میں یا 10 بی بی فضہ کی پکائی ہوئی یا 5 بی بی فضہ کی پکائی ہوئی. اور مجھے کسی روایت میں بتلا دیں کہ جو مسکین آیا تھا, جو یتیم آیا تھا, جو اسیر آیا تھا, اس نے یہ کہہ کے روٹیوں کو واپس کیا ہو کہ ہمیں فضہ کے ہاتھ ہی نہیں چاہیے, ہمیں فضہ کے ہاتھ ہی نہیں چاہیے. تو جملہ عرض کرو کہ یہ نہ کہا کیجئے کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں قرآن کی آیات میں تولی جاتی ہیں. منزلت کیا ہے کہ اس گھر کی خادمہ کی ہاتھ کی روٹیوں کو قرآن کی آیات میں تولا جا رہا ہے. یہ ہے مقام. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے کچھ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا جو کل میرا طریقہ تھا. کچھ نہیں بیان کیا, میں اعتراف کرتا ہوں. پورا واقعہ تھا کہ جس کے نتیجے میں 31 آیات نازل, لیکن ایک جملہ, ایک لیسن ضرور لے کر جائے. یہ آنے والا کون تھا؟ فرشتے. آپ سنیے, تو کبھی مسکین بن کر آیا, کبھی یتیم بن کر آیا, کبھی اسیر بن کر آیا. دنیا کی گلیوں میں گھومنے والے فقیر نہیں تھے, آسمان سے بھیجا ہوا ملک تھا, فرشتہ تھا. ایگریڈ اور ناٹ؟ جب مان لیا آپ نے تو میں پوچھوں کہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے, فرشتے کو پیاس لگتی ہے؟ نہیں. جسے بھوک کی احتیاج نہ ہو, جسے پیاس کی احتیاج نہ ہو, وہ جب اس دروازے پر آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے محتاج نہ ہوتے ہوئے بھی اس دروازے پر آ کر بھیک مانگنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. تم جو محتاج بھی ہو, معذور بھی ہو, در سیدہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ باب الفاتحہ اب پتہ نہیں میں فضائل بیان کروں گا یا مسائل بیان کروں گا, یہ کوئی ڈیمارکیشن میں نہیں کر سکتا. یہی فضیلت بھی ہوگی, یہی مسائل بھی, اور ذمہ داری کے ساتھ جملہ, ایک ایک لفظ ایک جملے کی ذمہ داری. کسی رضا بھائی کی اجازت سے کچھ دن پہلے میں نے سجادیہ میں مختصر بیان کیا تھا اس میں, لیکن اس فکر کو پہنچنا چاہیے. کسی فیس بک پیج سے نہیں پڑھ رہا ہوں, کسی سوشل میڈیا پوسٹ سے نہیں پڑھ رہا ہوں, اپنے تجربے کی بات کر. کل آپ سن چکے ہیں کہ بی بی پر چلتا ہوا دروازہ کے نام, which resulted in three things. پہلے کیا؟ شک میں اطہر میں شہزادہ محسن کی شہادت ہوئی, شک میں مطہر مجروح ہوا, بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, رب فریکچر. میں بہت آرام کے ساتھ, میں شاید میں 5 منٹ اوپر ہو جاؤں, کوشش کروں گا کہ میں فریم آف ٹائم میں رہوں, لیکن اس پیغام کو پہنچنا چاہیے. اور میں پوری ذمہ, ایک ایک لفظ کی ذمہ داری, ایک ایک جملے کی ذمہ داری. بی بی کی پسلی کی ٹوٹی ہوئی تھی, نہیں, پسلیاں ٹوٹی. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ بابا کے فراق میں تڑپنے والی میری شہزادی, بابا کے بعد جب سر پر سفید چادر سنبھال کر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی تو دیکھنے والوں کو جس میں مطہر کہیں معلوم نہیں ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ ایک سفید چادر ہے جو دائیں سے بائیں اور آگے پیچھے موو ہوتی.
آرام آرام سے چلیے گا. آج خانہ سیدہ میں قیامت گزری ہے. جب دروازے کے وقار مجروح کیا گیا، پھر آیت اللہ مہدی آرانی کو کوٹ کروں گا اور کلمہ کو اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے جس دروازے پر روک کر رسول سلام کیا کرتے ہیں. آیت اللہ لکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کو 3-4 طاقتور عرب پکڑ کر کھینچ رہے. They want to take him out. لے کر جانا گلے میں رسی مارنا چاہتے، پکڑ کر کھینچ رہے تھے. 3-4 تنوں مار ایک طرف سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور ولایت کا دوسرا ہاتھ عصمت کبریٰ کے ہاتھ. Just imagine that situation. تصور کی آنکھ کو بات کیجیے. ایک ساتھ جس میں جلتا ہوا دروازہ گرا ہوا ہے. میرا تصور یہ کہتا ہے کہ حجرے کے جھروکوں سے چھوٹے چھوٹے شہزادے اور شہزادیاں بھی دیکھ رہے ہوں گے. کیا قیامت ہے. آیت اللہ مہدی آرانی لکھتے ہیں کہ 3-4 ایک طرف سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور دوسری طرف سے دستے ولایت عصمت کبریٰ نے تھاما ہوا تھا. 18 برس کی میری بیوی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے عزادارو، جس کا پہلو شکستہ ہے عزادارو، اور ایک ہی جملہ فرماتی تھی، یا علی میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، یا علی میں دستے ولایت کو نہیں چھوڑوں گی، یا علی میں ولی کامل کو نہیں چھوڑوں گی. میری شہزادی پکڑ کر اپنے آنکھ میرے مولا کو سہارا دے رہی ہے. آیت اللہ مہدی آرانی لکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی ہاتھ نہ چھوڑتی علی کا کہ کسی ملعون نے تازیہ نہ اٹھایا. ایک آواز بلند ہوئی، یا علی، یا اجرکم اللہ. یہ بی بی کا مشن تھا. کل میرا جملہ تھا نا، بی بی واز دی فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت علی بن ابی طالب. اب توجہ فرمائیے گا، میں مستعار لے رہا ہوں اپنی کسی تقریر سے. کچھ عرصے پہلے میں نے سجادے میں بیان کیا. ہزاروں بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بی بی چکی چلا رہی ہے. بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بی بی گھر کے کاموں میں مصروف ہے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے، میں آپ کے لیے عرض کروں کہ مولا نے اس خدمت کے لیے مجھے منتخب کیا، لیکن پیشے کے اعتبار سے میں ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہوں اور میری جو اسپیشیالٹی ہے وہ اینستھیزیا ہے اور انٹینسیو کیئر ہے. آئی سی یو میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں مینیج کرنا، اینستھیزیا لینا، پین مینجمنٹ کرنا. میں نے کہا میں کسی فیس بک کا پیج نہیں پڑھ رہا، پین مینجمنٹ کرنا. اور ایک معروف ہسپتال سے عرصے سے وابستہ ہوں. ہمارے پاس ایکسیڈنٹس کے، پولی ٹراما کے بہت کیسز آتے ہیں. میرا پوری یہاں پہ موجود ہے، نہ بہت کیسز آتے ہیں پولی ٹراما کے. اچھا، ٹراما کا سروے ہوتا ہے، پرائمری سروے، سیکنڈری سروے. اس میں ایکس ریز ہوتے ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہمیں ایٹ فرسٹ اسٹیج یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آنے والے مریض کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، it got rib fracture، تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ اس کے اٹینڈنٹس کو، اعزاء کو، اس کے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور اس سے ہمارا
کاؤنسلنگ جب ہم کرتے ہیں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ وارڈ میں داخل نہیں ہوگا، اس کو انٹینسو کیئر ریکوائرڈ ہے، یہ آئی سی یو جائے گا۔ خدا ہمارے رشتوں کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار اگر رب فریکچر کے ساتھ ہو تو انٹینسو کیئر میں اس کو لٹایا جائے۔ کائنات کی شہزادی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کبھی چکی پیستی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ تو ایکسکیوز دیتے تھے نا کہ I'm not well، میں مجلس میں نہیں جا سکتا، میں جلوس میں نہیں جا سکتا، لیکن بیوی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر، شہزادوں کا ہاتھ تھام کر، شہر سے باہر بیت الحسن میں جا کر بابا کی عزا کو منا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ مظلوم کے ماتم کو کبھی نہ روکنا، نوحہ ماتم کو جاری رکھنا، نوحہ ماتم کو جاری رکھنا، یہ ہماری سیرت ہے۔ عزادارو، یہ جب مریض آتے ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، میں ایک حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرواتا ہوں۔ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا، دیکھیے جو رب فریکچر ہوتی ہے، کسی نے 100 سے نہیں کاٹا ہوتا ہے، ایک لائن، ایک لینئر کٹ آ جائے، بلکہ ظاہر ہے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹراما ہوتا ہے، کولیجن ہوتا ہے، تو یہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں۔ جب یہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں، یہ پسلیاں جب یہ ٹوٹتی ہے، آگے کیا ہے؟ میں سینے بھی بتاؤں آگے کیا ہے؟ مثلا سے اس کے پیچھے کیا ہے؟ پسلیوں کی ایک رب کیج ہے جو لنگس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان پسلیوں کے پیچھے کیا ہے؟ پھیپھڑے، لنگس۔ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ سبت علیہ مصائب العنا، اگر کوئی صابرہ یہ کہے کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، اب سمجھ میں آئے گا کہ بیوی پہ کیا مصیبتیں پڑی۔ دیکھیے جب رب فریکچر ہوتی ہے نا تو لینئر کٹ تھوڑی آتا ہے، یہ ٹیڑھا میڑھا کٹ ہوتا ہے، اسپائکس نکلتے ہیں، کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسپائک سمجھتے ہیں بچے؟ کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور رب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جب ہم آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ پھیپھڑے پھولتے ہیں۔ جب پھولتے ہیں تو یہ اسپائک ان پھیپھڑوں کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ پسلیوں کی نوکیں، یہ نوکیں زخمی کرتی ہیں پھیپھڑوں کو۔ تو ہم کاؤنسل کرتے ہیں فیملی کو کہ آپ کے مریض کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایٹ اینی اسٹیج اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی، یہ سانس روکے گا تو اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے۔ میرا آپ کا مریض جب خدا نہ کرے اس تکلیف کے ساتھ آئے تو ایٹ فرسٹ اسٹیج سب کچھ گھر والوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ نبی کی صابرہ بیٹی اتنی تکلیفوں کے ساتھ 75 یا 95 دن گزار دیے، لیکن کسی سے شکوہ نہیں کیا ہے، کسی سے شکایت نہیں کی ہے۔ آپ کی توجہات ہے نا؟ کیوں میں نے جملہ عرض کیا کہ کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے شکایت نہیں کی؟ میرے سامنے روایت موجود ہے کہ جب میرا مولا بی بی کو غسل دے رہا تھا تو 2 مرتبہ چیخ مار کے رویا۔ جب بیٹی نے پوچھا، اے فاتح خیبر میرے بابا، آپ بڑے سے بڑے مارکے میں نہیں گھبرائے، یہ ماں کو غسل دیتے ہوئے بابا چیخیں کیوں ماری؟ کہا زینب، وہ ہاتھ یاد ہے بیٹا جو ماں پہلو پہ رکھتی تھی، اور سیدہ کا پہلو زخمی تھا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس چند جملے عزاداروں، مجلس ہو گئی ہے۔ سیدہ کا پہلو زخمی تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سلام شہزادی، ہم عزاداروں کا سلام۔ آئیے مولا حسنین کریمین، آئیے شہزادی زینب ام کلثوم، اپنے مادر گرامی کا پرسا لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران اہل بیت، عزاداران سیدہ عالم، میری شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وصیت کے مطابق غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے ہیں۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت کے۔ وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا گیا۔ بیت الشرف کا اندھیرا تھا، رات کا پہر تھا، بی بی کا تابوت صحن خانہ میں رکھا ہوا ہے، بیٹیاں تلایا پھیر رہی ہیں، کنیزیں واری و صدقے ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ روایت کہتی ہے بی بی فضہ کے حوالے سے، کسی نے بی بی اسماء بنت امیس کے حوالے سے کہا، لیکن بی بی نے دیکھا کہ ہر کوئی گریہ کر رہا ہے، لیکن جسے منتوں مرادوں سے پالا تھا وہ چھوٹا شہزادہ اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑا، واہ غربتہ، واہ بہا، واہ مظلومہ، زارو قطار ہو رہا ہے۔ آئی نزدیک پہنچی، کہا آقا مولا کیا ماں کو آخری سلام نہ کیجئے گا، کیا ماں سے ودا نہ لیجئے گا؟ رو کے کہا ماں آپ تو جانتی ہیں نا کہ جب بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے ماں آغوش کو پہلاتی تھی۔ اماں فضہ آج ماں کی محبت کیا ہوئی؟ حسین رو رہا ہے، آخری جملے عزاداروں، حسین رو رہا ہے، ماں کی محبت کو جوش نہیں آتا، بس اتنا سنا عجب نہیں بندے کفن کھلے تو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے حسین باغوں سے لگا لے، آ میرے میری مامتا کو قرار آ جائے۔ آ میرے لال تیری محبت کو قرار آ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو قبول مقبول فرما، منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرما۔ رب کریم ہم سب کو جناب سیدہ کے در کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیقات عالیہ عطا فرما۔ بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، جو جہاں جہاں عزادار بیمار ہیں پریشان ہیں، رب ذوالجلال تمام عزاداروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے فرش ادا کے ساتھی شریف بھائی اور ایک بچی فاطمہ زہرا، یہ دونوں علیم ہیں، آپ کو زیادت کیجیے حضرات محمد و آل محمد کے صدقے میں، بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں رب ذوالجلال ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہمیں جناب سیدہ کے اس مشن کی تکمیل کا حصہ بنا جس مشن کے تحت بی بی اس دنیا میں ایک ولایتی معاشرے کو قائم کرنا چاہتی تھی۔ اے رب ذوالجلال ہم یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہیں نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو۔ سب سے بڑی دعا اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار، ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جناب سید